آئیے ناظرین اس ویڈیو میں دیکھیں کہ سعد رفیق کس طرح گرج برس رہے ہیں اور لگتا ہے اپنی گورنمنٹ کے سارے اللہ تللے اور ان کے سارے کرتوت جو وہ سامنے لے آئے ہیں۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ آپ تو میرا استعفیٰ مانگا کرتے تھے، آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا، ریزائن دے کے جاؤں گا یہاں سے۔ کمزور لیٹ جاتے ہیں وہ اپنے ضمیر بدلتے ہیں، ضمیر بدلنے والے بھی اسی ایوان میں موجود ہیں اور ضمیر نہ بدلنے والے بھی اسی ایوان میں موجود ہیں۔ ایک جیسے کام کر رہے ہو یار، خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو، تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی، منہ کالے کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لا میں تبدیلی نہیں کی، نالائکی کی۔ یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں، آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، باقی گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، تو لیے جائیں، بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ نہیں بچے، وہ ایم کیو ایم والے بھی نہیں بچے، آپ کیسے بچیں گے؟ ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں، آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کروائیں اور ڈھٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں، پھر گریبان پکڑ کے اور کن پٹی پہ پستول رکھ کے میثاق نہیں کروائے جائے۔ اس طرح 5 سال نہیں نکلیں گے، اس انداز میں تو 2 بھی نہیں نکلیں گے۔ میثاق ضرور کیجئے، میثاق جمہوریت سے شروع کیجئے۔ میثاق معیشت تو آپ کو یاد رہ گیا، میثاق جمہوریت یاد کیوں نہیں رہا؟ تو میثاق جمہوریت کو پہلے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو پیش کیا جانا چاہیے، پیش کیا جا چکا ہے انڈیڈ، پھر میثاق معیشت پر بھی بات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غیر جمہوری رویے بھی اپنائیں، آپ آمرانہ اقدامات بھی کریں، انتقامی کارروائیوں میں بھی ملوث ہوں اور ڈھٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ آپ کے پلے ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے۔ مگر ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں، آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کروائیں، آپ پہلے دھمکی دیں کہ ضمانتیں نہیں ہوں گی، اس کے بعد ان پر عمل درآمد ہو۔ یہ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے، بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ نہیں بچے، وہ ایم کے والے بھی نہیں بچے، آپ کیسے بچیں گے؟ تو ٹائم نہیں، انشاءاللہ نہیں کہنا، ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ ایک آدھ رات جیل خانے میں ایسی آئی، دل کیا کہ میں بد دعا دوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں ڈر گیا بد دعا دینے سے، میں نے بد دعا دی نہیں ہے۔ کیا چوری کیا ہم نے؟ کون سا ڈاکہ مارا ہے کہ جنرل الیکٹرک کے جو لوکوموٹیو ہیں وہ مہنگے آئے ہیں؟ میرا ایک بھائی بھی فالو کرتا تھا بغیر سمجھے، کدھر گیا جی وہ؟ کیوں نہیں مجھ پر وہ الزام آئی جو ہے وہ اس کی وہ مجھے چارج شیٹ کیا گیا؟ یار ہر بندہ چور تو نہیں ہوتا، ہمیں پتا رگڑا کس بات کا لگ رہا ہے، رگڑا تقریروں کا ہے، مجھے پتا ہے میں تقریریں کرتا رہا ہوں، رگڑا لگنا چاہیے تھا۔ جماندرو ہم یہی کام کرتے ہیں، مجھے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے، آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، باقی گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، تو لیے جائیں، یہ حساب آپ نہیں دینا ہے اور تو کسی نے دینا نہیں ہے۔ تنخواہ دار طبقے کی چیخیں نکلوا دی، اور یہ جو آپ چھاپوں کا اختیار دے رہے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو، یہ ایک کرپشن کا سیلاب نیا نہیں آئے گا؟ کیا کرپشن صرف سیاستدانوں تک محدود ہے؟ سب دودھ کے دھلے ہیں، کوئی کسی پہ دہاڑی نہیں لگاتا۔ یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کو پتہ کیا ہیں؟ پوری قوم بھگتے گی، لوگوں کے گھروں میں گھس کے چھاپے ماریں گے یہ لوگ۔ ML1 پر آپ بتائیں، جناب وزیر اعظم گئے تھے، پورے پاکستان کو کا معاہدہ کر کے آئے ہیں، آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا، ریزائن دے کے جاؤں گا یہاں سے، آپ نے نہیں کیا۔ آپ ایک MOU کر کے آئے ہیں، میں نے وہ MOU پڑھا ہے، میننگ لیس MOU۔ یار جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج ریلوے کا کباڑہ کر دیا گیا ہے، آپ 10,000 یا 12,000 جابز دے رہے ہیں، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، پینشنرز کو اور ریلوے کے ملازمین کو ادائیگیاں نہیں کی جا رہی تاکہ 30 جون کو جو فائنینشیل ایئر کلوز ہوگا تو ڈیفیسٹ کم دکھایا جا سکے۔ اب میں تھوڑی سیاسی بات کروں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، نیب کا بلیک لا پاکستان کی اکانومی کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ وہاں صرف سیاستدان نہیں ہیں، ہم تو 2, 2.5, 3 ہیں، سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہماری جانوں کو بھی رو رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لا میں تبدیلی نہیں کی، نالائکی کی، اور یہ نالائکی آپ کے بھی گلے پڑے گی۔ جس پہ شک آتا ہے بغیر ثبوت کا پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے بچے ہیں، لوگ فیملیز والے ہیں، منہ کالے کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج خوف کا عالم یہ ہے، آپ اپنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمیں رگڑا لگانے کے شوق میں سول سرونٹس ڈر گئے ہیں، کوئی فائل سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیٹ لاس پاکستان کا ہو رہا ہے۔ کل جب آپ اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے لوگوں میں، کارکردگی کیسے دکھائیں گے کہ جب افسران سائن نہیں کریں گے اور پروجیکٹ آگے نہیں بڑھیں گے؟ جناب وزیر اعظم آفس میں ایک احتساب سیل قائم ہے، دیٹ واز رانگ اسٹیپ، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ ایک جیسے کام کر رہے ہو یار، خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو، تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی، امبیرس کرتے ہو ایک دوسرے کو۔ کتنے دن یہ جماعتیں اقتدار میں رہی، ادھر سے ادھر آ گئی، آپ نے نہیں آنا، اتنا اونچا بولنا، چور 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 کہنا، کتنے دن یہ سودا بکے گا؟ کتنے دن اس رات کا آپ الاپ کریں گے؟ آپ کا کام کارکردگی پہ ختم ہوگا۔ آپ کرتے احتساب، اگر آپ ایک امپارشل گورنمنٹ ہوتے، جس حکومت کا سربراہ کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور وہ بازو ٹانگ لے، جس کے وزراء کہ ہم گرفتاریاں کرواتے ہیں، وہ کریڈیبلٹی لوز کر دیتی ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی۔ آپ چیئرمین نیب لگ جائیں جا کے، آپ عدالت بھی بننا چاہتے ہیں، آپ مدعی بھی بننا چاہتے ہیں، آپ منصف بھی بننا چاہتے ہیں، تو دوستو یہ نہیں ہو سکتا، یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے۔ جناب اسپیکر، آج نیب کو گسٹاپو بنا دیا گیا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا شور مچا کے
मुखालफत और मुजामत खत्म होगी, ये उसकी गलत फहमी। 22 करोड़ का मुल्क जिसमें बार बार इलेक्शन हुआ है, जिसकी 71 साल जद्दोजहद की जमहूरी जद्दोजहद की तारीख है, डंडे से, धमकियों से, गिरफ्तारियों से, जबर से, इंतकाम से नहीं चलाया जा सकता। ये रिवर्स गियर लग गया मुल्क को। मुल्क तो सबका है, हम सब लूजर होंगे, आप हमारे साथी लूजर होंगे। इसलिए इससे बचें कि आप समझते हैं पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, क्या आप समझते हैं कि बहुतान तराशी और बदसलूकी ये दफन कर देगी? पीपल्स पार्टी को हम जोर लगा के दफन नहीं कर सके। ये बैठे हमारे दोस्त, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती थी ज़िया-उल हक के दौर में, और जब बीबी आई और कोई नजर नहीं आता था, सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आती थी। 10 साल का रगड़ा लगाया था ज़िया-उल हक ने। ओ भाईजान, अयूबी मार्शल्लाह का सबक, ज़िया मार्शल्लाह का सबक, मुशर्रफ दौर में हम 19 आदमी थे यहाँ पे, फिर इस मुल्क में हमारी हुकूमत भी आई, 81 MNA भी बने हमारे। तो ये पॉलिटिकल रियलिटीज को गला घूंट के दबाया नहीं जा सकता। पर अगला साल अल्लाह न करे आपका साल है, शायद आपको इसकी आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं चाहता, मैं इंशाल्लाह नहीं कहूँ, हम ये नहीं चाहते आप इसको हमारी कमजोरी ना समझें। तो कमजोर होते हैं वो मार्शलों के साथ नहीं लड़ते, कमजोर लेट जाते हैं, वो अपने जमीर बदलते हैं। जमीर बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद है और जमीर न बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद है। जब हम अपनी अपनी जमातों और क्यादतों के दिफा में झूठ बोलने की हद तक चले जाते हैं, हमने अपने कायदीन को पता नहीं अल्लाह का खुदा न खास्ता उतार बना लिया है। इंसान है, गलतियां करते हैं, गलतियां होती हैं। अपनी अपनी जमातों के दिफा में एक दूसरे को हम लान तान करते हैं, एक दूसरे पे व्यूज करते हैं। जनाब स्पीकर, अगर रियासत में अगर ये हालात रहे तो मैं आपको बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये जमहूरी निज़ाम खतरे में। जो ये समझता है कि खतरे में नहीं है वो अपनी गलतफहमी निकाले, ज्यादा वक्त नहीं है, इस तरह 5 साल नहीं निकलेंगे। यहां 5 साल आराम से नहीं निकलते, नहीं निकले किसी के, इस अंदाज में तो 2 भी नहीं निकले। नाज़रीन, आपने वीडियो में बातें सुनी होंगी ख्वाजा साद रफ़ीक की, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े इनकलाबी थे और बड़े नज़रियाती थे इनके वालिद साहब, और ये नून लीग के साथ हैं। लेकिन अब ये अपने तजुर्बा बता रहे हैं कि जेल में जाने वाले बंदे के साथ क्या होता है, कितनी अजियत महसूस करता है। ख़ुद ही बता रहे हैं कि वो बददुआ देना चाहते थे लेकिन बददुआ नहीं दी। अब इमरान खान को 1000 दिन से जेल में रखा हुआ है, मुलाकात नहीं है, उसका इलाज नहीं है, अपनों से रब्ता नहीं है, पार्टी से रब्ता नहीं है, लोगों को उसका फेस तक नहीं दिखाया, तो वो कितनी बड़ी अजियत में होगा। ये होता है जो करोगे वो भरोगे। वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त तब्दील होता रहता है, लेकिन अकल नहीं आएगी। ये ऐसी कोई एक बारी नहीं हुआ, जब से पाकिस्तान बना है बारियां लगी हुई हैं इनकी, एक जाता है तो दूसरा आता है और सारे के सारे उसी चक्की से गुजरते हैं। वही जेल, वही करप्शन के इल्ज़ामात, वही बेइज्जतियाँ, वही लाकानूनीत नाइंसाफ़ी का शिकार उनको भी होना पड़ता है। ना इन्होंने इंसाफ आवाम को मुहैया करना है, ना फिर इनको ही नसीब होगा। ये है कुदरत का निज़ाम कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन्होंने अवाम के साथ बेवफाई की, उनके मैंडेट के साथ गद्दारी की सियासतदानों ने, किसी के कहने, किसी के इशारे पे रातों रात ये ऐसे निज़ाम तरतीब देते हैं कि अदालतें खुल जाएं, अपनी मर्ज़ी का इंसाफ मिले, जो अमीर है अमीर से अमीर तर होता जाए, गरीब गरीब से गरीब तर होता जाए। वो ऐसी तमाम पॉलिसियाँ जो आवाम के लिए और वतन अज़ीज़ के बहबूद और तरक्की के लिए वो इनको का आर गुज़रती हैं। ये ऐसे काम करते हैं जिससे ये अपनी मुनाफाखोरी करें, अपनी एलीट, अपनी क्लास को ये मफाद दे सकें। इसीलिए तो ये दिन देखते